صوبہ یا بلوچستان اور کے پی کے کیسے گورن کرتے رہے سن 1800 سے لے کر انگریز. 1800 میں بہت ساری ڈفرینٹ اسکاؤٹس اور ملیشیاز بنائی گئی تھی. اور وہ کیوں بنائی گئی تھی؟ وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ پورے کا پورا ایریا برٹش جو تھے وہ اپنے قبضے کے باوجود گورن نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ٹرین ایسی تھی، رگڈ تھی، لوگوں ان کے ٹرائبل کلچر ایسا تھا، یہاں جرگا سسٹم ایسا تھا. تو یہاں پہ خیبر رائفلز ہوتی تھیں، زوب ملیشیا ہوتا تھا، خرم ملیشیا ہوتا تھا، چاغی ملیشیا ہوتا تھا، چترال اسکاؤٹس ہوتے تھے. یہ سارے کیوں ہوتے تھے؟ یہ بنیادی طور پر اس لیے ہوتے تھے کہ ایک برج کے طور پر کام کرتے تھے. پھر 1907 میں یہ کنورٹ کی گئی تھی فرنٹیئر کور میں. اور فرنٹیئر کور کیوں گئی تھی؟ اور کسی کے نام پہ کور کیوں نہیں ہے؟ اب اس ایریا میں کور اس لیے ہے کہ یہاں پہ مینج کرنا بہت مشکل تھا. لوکل انوالومنٹ کے بغیر یہاں گورننس پاسبل نہیں تھی. سٹیک ہولڈرز لوگوں کو بنایا گیا تھا. لوگوں کا مطلب یہی ہے کہ وہ وہیں سے لوگ جو ملیشیا تھے وہیں سے سلیکٹڈ تھے، انہی کی نمائندگی کرتے تھے، وہیں پہ ہائر کیے جاتے تھے. تو ایک سینس آف انوالومنٹ یا سینس آف پارٹیسپیشن اس وقت بھی ضروری تھی. گوروں نے اتنی بڑی سلطنت چلائی اور اس کے دوران بھی سمجھا. آج تک فرنٹیئر کور موجود ہے اور اس کا بھی بیسک پرپز میرا خیال ہے انگریزوں نے بھی یہی ویژولائز کیا تھا اور پاکستان بننے کے 78-79 سال میں بھی وہ کنٹینیو رہی ہے، جس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو انوالو نہ کریں. غلط یا صحیح سٹینس کیا ہے وہ تو ایک ڈسکشن لیدا بیٹھ کے سب پارلیمنٹس کو، پارلیمنٹیرینز کو، سب کو کرنی چاہیے. وے فارورڈ تو اسٹینڈ الون تو کوئی بھی دنیا کی نہیں لڑ سکتی آرم فورسز. اور اگر انگریزوں نے اتنے سال لڑ کے دیکھ لیا اور پھر نتیجہ یہی نکالا کہ سینس آف بلانگنگ. دیکھیے ایک بہت جس جنرل نے یہ بنائی تھی اس نے ایک بڑی زبردست کوٹیشن کہی تھی، اور اس زمانے میں وائس رہا تھا کرزن تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا لیٹ دا لینڈ دا پیپل آف دا لینڈ بی دی اونرز آف دا لینڈ.